غیروں سے کیا شکوا کرنا؟ ہمارے اپنے جب نماز کی پابندی نہیں کر رہے، ہمارے اپنے جب شریعت کے احکام کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اپنے جب مسجدوں کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں تو دوسرے کیوں دیکھیں گے؟ اس لیے اگر تم ان مسجدوں کو بچانا چاہتے ہو، اگر اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کے محافظ بننا چاہتا ہو، تو میں تو کہتا ہوں کہ مسجد بھرو آندولن شروع کرو۔ 5 وقت کی نماز میں اتنے مسلمان بھائی آئے کہ لگنا چاہیے ہر نماز جمعے جیسی نماز۔ مولانا طیب کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے۔ حضرات محترم، دنیا میں 2 سلسلے جاری ہیں، ایک خیر اور بھلائی کا سلسلہ، دوسرے شر اور برائی کا سلسلہ۔ نبیوں اور فرشتوں کو چھوڑ کر جتنی بھی مخلوقات خدا نے اس کائنات میں پیدا فرمائی ہے، ان میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مثلا ہوا اور پانی، اگر یہ دونوں چیزیں حد اعتدال سے تجاوز کر جائیں تو شر کا ذریعہ اور سبب بن جاتی۔ یہی حال انسانوں کا بھی ہے۔ اگر انسان خیر اور بھلائی کے کارنامے انجام دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے ایسے ایسے کارنامے انجام دلواتے ہیں کہ ان کارناموں کو دیکھ کر فرشتوں کو بھی رشک ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان شر اور برائی پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اس انسان سے شر اور برائی کے ایسے ایسے راستے وجود میں آتے ہیں جن کو دیکھ کر شیطان بھی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر آپ حضرات اس بات کو یاد رکھیں کہ ہر انسان میں پہلے سے ہی شر موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان کے اندر سے شر کو کیسے نکالا جائے، اس کو خیر اور بھلائی کے راستے پر کیسے لایا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں 2 نسخے تجویز فرمائے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو، اگر تم خیر و بھلائی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر تم نیکوکاری اور عافیت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنا لو، اور اگر تم از خود متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتے
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کسی خدا ترس، صاحب دل اور سچے انسان کی صحبت اختیار کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہیں متقی اور پرہیزگار بنا دے گا۔ اور یہ چیز اتنی اہم ہے کہ بڑے بڑے اللہ والوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، گر تو سنگے خارے مرمر شوی، چو بصاحب دل رسی گوہر شوی، کہ اگر آپ پتھر دل انسان ہیں، اگر آپ سنگ مرمر کی طرح سخت ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس آپ اپنے آپ کو کسی صاحب دل، سچے اور خدا ترس انسان کے حوالے کریں، یعنی اس کی صحبت اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنا دیں گے۔ آپ کے ذریعے سے ایسا خیر وجود میں آئے گا کہ دنیا والے اس سے فائدہ حاصل کریں۔ لیکن اگر ہم میں سے کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالی کے تجویز کردہ اس نسخے کو ٹھکرا کر من مانی زندگی گزارے گا، تو یاد رکھو اس کی ذات سے پھر کبھی خیر وجود میں نہیں آئے۔ اس دنیا کے اندر کوئی بھی کام بغیر محنت و مشقت اور بغیر ارادے کے نہیں ہوتا۔ اس کو آپ ایک مثال سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی انسان گھر بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر پیسے جمع کرتا ہے، پھر زمین خریدتا ہے۔ جب زمین کی خریداری ہو جاتی ہے تو کسی انجینئر سے مل کر اس زمین پر جو مکان تعمیر ہونا ہے اس کا نقشہ بنواتا ہے۔ جب نقشہ بن کر تیار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس جگہ بور مارنے کا کام کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سیمنٹ، سلائی، مورن، مزدور، مستری، ان تمام کی تمام چیزوں کو جمع کرنے کی فکریں ہوتی ہیں۔ اور جب یہ سب کچھ انسان کو وقت پر مل جاتا ہے اور ہر شخص وقت کی پابندی کے ساتھ اپنا فریضہ ادا کرتا رہتا ہے، تو بھی ایک مکان کی تعمیر میں 2 سے 3 مہینے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب ایک مکان کو تعمیر کرنے کے لیے آپ کو اتنی محنت و مشقت اٹھانی پڑتی ہے، پھر جا کے کہیں مکان تعمیر ہوتا ہے، تو آپ آخرت کا وہ گھر جس کو اللہ نے جنت قرار دیا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے صرف جمعے کی نمازیں پڑھ کر یا رمضان المبارک کی 2-4 راتیں جاگ کر کیسے حاصل کیا جا سکتا؟ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، گر تو سنگے خارے مرمر شوی، چو بصاحب دل رسی گوہر شوی، کہ اگر تم ایک پتھر دل انسان ہو، اگر تم سنگ مرمر کی طرح سخت ہو، اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہو، لیکن اپنی
متقی پرہیزگار نہیں بن پا رہے ہو تو اللہ فرماتے ہیں کسی صاحب دل، کسی خدا ترس، کسی متقی پرہیزگار، کسی ولی کامل کی صحبت اختیار کرو. جب تم اس کی صحبت میں رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے تمہیں ایسا چمکدار موتی بنا دیں گے کہ تم سے دنیا فائدہ حاصل کرے. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اے میرے بندو جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ سے نکلے تھے، جب تم اس دنیا میں وجود پذیر ہوئے تھے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تمہاری پرورش کا انتظام فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تمہیں سننے کے لیے کان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تمہیں بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی. اللہ نے اپنی قدرت سے تمہارے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت رکھی. اللہ نے اپنی قدرت سے تمہارے پیروں میں چلنے کی قوت رکھی. یہ ساری نعمتیں اللہ نے تم کو اس لیے عطا فرمائی لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کر جیو، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن کر جیو. اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس دنیا میں بھلا انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا کا بھلا انسان وہ ہے جس سے بھلائی کی امید رکھی جائے. اور پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ اس دنیا کا برا انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جس سے بھلائی کی کوئی امید نہ ہو لیکن برائی کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے میرے بندو، مال و دولت، صحت و تندرستی، زمین جائیداد، کھیت کھلیان، آل و اولاد، دکان مکان، یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس لیے عطا فرمائی ہیں تاکہ ہم اور آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن کر جائیں. آج آپ اس دنیا پر ایک طائرانہ نظر ڈال کر دیکھیے، آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ آج دنیا کے اندر متقی پرہیزگاروں کا لیول بہت کم ہو چکا ہے. ان کے مقابلے میں فاسقوں کا، فاجروں کا، منافقوں کا، مشرکوں کا، مفسدوں کا، شر و فساد پھیلانے والوں کا لیول بہت بڑھ چکا ہے. تو اگر ہم اور آپ اس دنیا کی زندگی میں چین و سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، امن و اطمینان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے بنو، اور جو کچھ بھی کر رہے ہو رات میں سونے سے پہلے اس کا محاسبہ کرو کہ آج ہم نے دن بھر میں کتنے وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں اور کتنے وقت کی نمازیں بغیر جماعت کے پڑھی ہیں اور کتنے وقت کی نمازیں ہم نے قضا کر دی ہیں. ہماری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی، ہماری ذات سے کسی کو اذیت تو نہیں پہنچی. اگر ہم ہر کام وقت پر انجام دے رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر ہم سے اللہ رب العالمین کے احکامات کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے، ہم اس میں غفلت، سستی، لاپرواہی برت رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں، کیونکہ اللہ تعالی نے خود
کلام الہی کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے میرے بندو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر ہمارے شکر گزار بندے بن کر جیو گے، اگر ہمارے پرہیزگار بندے بن کر جیو گے، اگر ہمارے استادشیار بندے بن کر جیو گے تو اتنا عطا فرمائیں گے کہ کھا کے ختم نہیں کر پاؤ گے، لیکن اگر ہماری نافرمانی کرو گے، ہماری ناشکری کرو گے تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، میری پکڑ بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور اللہ کا عذاب اور اس کی گرفت میں جب کوئی انسان آتا ہے تو پھر اللہ تعالی اسے ایک پل بھی زبان کھولنے کا موقع نہیں دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا تھا تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحم دلی دیکھیے کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں اللہ نے آپ کے رزق کا انتظام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو ہمارے پھلنے پھولنے کا ذریعہ اور سبب بنا دیا، پھر اللہ نے ہم کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی، اور جب بے شمار صلاحیتوں کے ہم مالک بن گئے تو وہی اللہ رب العالمین جس نے ہم کو عدم سے وجود بخشا تھا، ہم نے شرک کے ذریعے اس کی شان میں گستاخی کر دی، ہم نے نمازیں چھوڑ کر اس کے احکام کی خلاف ورزی کر دی، ہم نے انہی ماں باپ کو جو بچپن سے لے کر جوانی تک اور آخر تک ہماری پرورش کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، ان کے سروں پر جوتے برسا دیے۔ آج کتنے والدین ایسے ہیں جن کی زبانوں پر ہر وقت یہ بات گردش کرتی رہتی ہے کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں، ہماری اولاد ہماری دیکھ بھال نہیں کرتی، ہماری اولاد ہمارا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یاد رکھو میرے نوجوان ساتھیوں، ماں باپ جیسے بھی ہو وہ ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رحم و کرم کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ ایک فریضہ ہے جس سے کوئی بھی لڑکا یا لڑکی سلوک دوش نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، رضا ربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ آج ہمارے والدین ہیں، ہمارے دل میں ان کی قدر و منزلت نہیں ہے۔ آپ ان یتیموں سے پوچھئے جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہے کہ اولاد کے لیے ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے والدین کی قدر کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی تو ہیں جن کی برکت سے اللہ نے ہمیں دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنے کا موقع عطا فرمایا، وہی تو ہے جن کی برکت سے آج ہم صبح کو سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہی تو ہے جن کی برکت سے ہم شام کو سورج غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہی تو ہے جن کی برکت سے ہم ستاروں کو رات میں جھلملاتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہی تو ہے جن کی برکت سے ہم ہلکی اور تیز ہوائیں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہی تو ہے جن کی برکت سے آج ہم اے سی جیسی کاروں میں پھر رہے ہیں، ایئر کنڈیشن گھروں میں رہتے ہیں۔ اگر یہی والدین بچپن میں جس طریقے سے آج ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے، ہمیں نظر انداز کر دیتے تو ہم بھی کسی دوسرے بچوں کی طرح یتیم خانوں میں پڑے ہوئے۔ لیکن ہماری ماں نے ہمارے ساتھ سوتیلا پن نہیں کیا، ہماری ماں نے ہماری گندگی کو صاف کر کے اچھا لباس پہن کر بھی ہم کو سینے سے لگا لیا۔ آج وہی ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں اور 2-4 مرتبہ ان کو کھانسی آ جاتی ہے تو ہم کو ان کے کھانسنے سے بھی تکلیف،
ہم اپنے بچوں کو روکتے ہیں دادا دادی کے پاس نہ جانا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بزرگوں ہمارے نامے اعمال میں اتار. اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، نعمتیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. نعمتیں اس لیے نہیں دی جاتی کہ تم اس پر اللہ کی ناشکری کرو. آج اس دنیا میں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرنے والوں کی بہت کمی ہو گئی ہے، جس کی نحوست سے اللہ نے یہ حالات ہم پر مسلط فرما دیے. ہر نماز جمعے جیسی نماز آپ دیکھیے، ہندوستان کی جتنی بھی مرکزی مسجدیں ہمارے ہاتھ سے نکلی یا نکل رہی اس میں ہماری بھی غلطیاں، اور ان غلطیوں میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آج ہم مسجد والے اعمال انجام دینے کو تیار ہیں. آج ہم مسجد میں وقت پر پہنچ کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی فکر ہی نہیں کرتے. آپ کسی بھی نماز میں تجربہ کر سکتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے 10 تو 1-2 رکعت چھوڑ کر نماز پڑھنے والوں کی تعداد 20 ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ آپ دنیا کی زندگی جس کو اللہ نے کھیل تماشے کی زندگی قرار دیا ہے، اس کی محبت میں اس قدر مستغرق ہو گئے کہ آپ اللہ کے احکامات کو فراموش کر رہے ہیں. آپ کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکامات کی پاسداری نہ کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. اس روئے زمین پر اللہ کے ایسے بندے بھی گزرے ہیں جن کی تجارت نے، جن کے لین دین نے ان کو کبھی خدا کی یاد سے غافل نہیں کیا. اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اللہ فرماتے ہیں وقت پر نماز پڑھتے تھے اور وقت پر زکات ادا کیا کرتے تھے. وقت پر زکات ادا کیا. آج ہم جب تک مسجدیں بنی ہوئی ہیں اس وقت تک ان کی فکریں، ان کو آباد کرنے کی کوششیں کرنے کو تیار نہیں، اور جب وہی مسجدیں ویران ہوتی ہیں، ڈھائی جاتی ہیں، تو پھر واویلا مچاتی ہیں، ہنگامہ آرائی کرتے ہیں. تو وہ دن آنے سے پہلے ہی اگر اپنی اصلاح کر لی جائے تو یہ سمجھداری کی علامت ہے، یا بعد میں چیخنا چلانا وہ سمجھداری کی علامت ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بنی رہے اور ہماری آخرت بھی بنی رہے تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ مان کر اس پر عمل کر کے دکھائیں. اللہ اس کی برکت سے ہمیں دنیا میں بھی عافیت دیں گے اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائیں گے. کیا کہا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اگر تم از خود اللہ کو ڈرنے والے نہیں بن پا رہے ہو تو اللہ فرماتے ہیں کسی ایسے انسان کی صحبت اختیار کرو جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو متقی پرہیزگار ہے. جب تم اس کی صحبت میں جاؤ گے تو میرے آقا نے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے کی صحبت اختیار کرو گے خدا اچھا بنا دے گا، برے کی صحبت میں رہو گے تو اسی کے سانچے میں ڈھل جاؤ گے، اسی کے سانچے میں ڈھل جاؤ گے. آج ہماری حالت، ہم شرابیوں سے قریب ہو رہے، جوانیوں سے قریب ہو رہے، جھوٹ بولنے والوں سے قریب ہو رہے، غیبت کرنے والوں کو تلاش کر کر کے ان کے پاس جا کے بیٹھ رہے ہیں. لیکن جو نماز کا پابند ہے اس کے پاس آنے کو تیار نہیں، جو نماز پڑھنے کا ڈھنگ طریقہ بتانا جانتا ہے اس کے پاس آنے کو تیار نہیں، جو آپ کو اچھی ڈگر پر لے کر چلنا چاہتا ہے آپ اس کے پاس آنے کو تیار نہیں. پھر جب حالات بنتے ہیں تو ہم رونا شروع کرتے ہیں. تو میرے مسلمان بھائیوں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. ابھی بھی اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، تقوی طہارت کی زندگی گزارنا شروع کریں گے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، اللہ اس کی برکت سے پرہیزگاروں کا لیول بڑھائے گا، گنہگاروں کا لیول بہت کم ہو جائے گا. تو یہ چند باتیں از راہ محبت
آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان تمام باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.